أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का प्रोग्राम फिलहाल आप लोगों के लिए नया है। इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ उसमें हमारे मुल्क के बारे में बहुत सारी बातें बयान की गई। आप लोगों को भी मैं बताता हूँ, 2 बातें याद रखना कि हमारा मुल्क, हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 है ना। आज़ाद हुआ 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी को 1950 में कानून नाफिज हुआ, कानून बना, है ना बच्चों। ये 2 बातें हमें याद रखना है। प्रोग्राम के बाद आप लोगों के सामने तफसील से ये बात आएगी कि इस मुल्क में किसने कुर्बानियाँ दी, हमें क्या करना है, हमारे पर क्या जिम्मेदारी है, हम अपने झंडों का कैसे इस्तेमाल करें। ना हम उसको नीचे रखने दें, ना उसको फेंकें, बल्कि हमारे घर में कहीं भी उसको चस्पा कर दे, नहीं चिपका दे कहीं पर भी। लेकिन हमारे झंडे को हम नीचे गिरने देंगे? ये हमारा झंडा है तिरंगा, इसकी हमें इज्जत करना है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुल्क से वफादारी करो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। हमारा मुल्क कौन सा है? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये हमारे मुल्क का नाम है। तो हम अपने मुल्क की इज्जत करना है। किसी ने अपने मुल्क के बारे में कहा तो फौरन गुस्सा आना चाहिए कि हमारे मुल्क के बारे में बुरा भला क्यों कह रहा है। तो हम इस देश में रहते हैं, हमें जीने का हक है और हम अपना राइट यहाँ पेश कर सकते हैं। राइट का मतलब ये होता है कि हम अपना हक यहाँ अदा कर सकते हैं कि हमें कैसे यहाँ पर किससे कैसी बात करना है। सब धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। और इंसानियत ही नाम ऐसी चीज का कि एक दूसरे के वक्त मुसीबत में एक दूसरे के वक्त काम आए, ये इंसानियत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत पहले बता चुके कि अगर कोई आपको तकलीफ में दिखे और परेशान हाल है तो उसकी परेशानियों को हम कैसे दूर करें, वो हमें अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलता है। तो आइए हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। क़िरात भी हो चुकी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अल्लाह की तारीफ सुनेंगे। अल्लाह की तारीफ को सुनाने के लिए मैं अब आवाज़ दूंगा बिलाल और अरहान को, जो आए और हम्द पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा तू हमारा निगहबान है, खुदा तू हमारा निगहबान है। तू ही सब का हाकिम है, सुल्तान है। तू ही सब का हाकिम है, सुल्तान है। हमारी जरूरत तुझे कुछ नहीं मगर हम पे तेरा एहसान है। तेरा शुक्र
اللہ کی تعریف کو پیش کیا. اللہ ہمارا نگہبان بھی ہے, اللہ ہماری مدد بھی کرتا ہے اور ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. ہم نے پڑھا ہے نا 4th ایئر کی بک میں کہ حفظہ فرشتے کا نام ہے, حفظہ کہتے ہیں اسے, جو ہماری حفاظت کرتا ہے. جیسے حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر بائک پر ہے یا بس پر ہے یا ٹرین پر ہے, کہیں پر بھی ہے, اگر ہمارا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, اللہ نے یہ ٹھان دیا کہ اب ہمارے دنیات کے بچے یا ملک کے جتنے بھی بچے ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر, چاہے وہ انسان یا عورت ہو, آدمی ہو, بچہ ہو, لڑکا لڑکی, کوئی بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظہ فرشتوں کے ذریعے ہماری حفاظت کرتا ہے. تو اب اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہیے, اللہ کی فرما برداری, اللہ کی بات ماننا چاہیے. اللہ کی بات کیا ہے؟ نماز پڑھو وقت پر سبق یاد کرو, سیدھے بیٹھو, بات مت کرو. یہ اللہ کی بات ہے کہ ایسے پروگرام میں جب ہمارے مہمان یہاں بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے ادب سے بیٹھنا چاہیے. یہ بھی اللہ کی طرف سے فرما برداری کا حصہ ہے. اور نافرمان جو بچے رہتے ہیں, جو بات مانتے نہیں ہیں, تو ان کی کوئی عزت نہیں کرتا, بلکہ یہ ایسی بچہ ہے جو کچھ کام کرنی ہے. اچھے بچے کو نہیں, یہاں پہ ہاتھ اٹھا. اب سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تو سب اچھے بچے ہو گئے. اب 4 بجے تک کوئی بات نہیں کرے گا, نہ تو اس کو چاکلیٹ بھی نہیں ملے گا, جھنڈا بھی اس سے لے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر مہمان کیا بولیں گے ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے کہ کیسے بچے. اچھا, ان کے سامنے اپنا پروگرام پیش کرو اور سیدھے بیٹھو بیٹا. میں اس کے بعد روشان, اسد کو دعوت دیتا ہوں اور احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کا نذرانہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بھوک کے پیاسوں کو سلام اس پر کہ جس نے لیا کھا کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں, سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں, سلام اس پر کہ جس کا گھر میں چاندی کی نہ سونا تھا, سلام اس پر پرانا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا, سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا, سلام اس پر سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام اس پر آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو باتیں پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی تھے, سب کے لیے تھے. لیکن خاص نہیں ہے کہ کسی قوم کے لیے تھے, کسی قبیلے کے لیے تھے, سب کے لیے نبی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں بھی اٹھائی اور بھوکا بھی ہمارے لیے رہے. میں اگر بھوکا رہوں گا تو میری امت خوشحال رہے گی. میں اگر پیوند جیسے کپڑے پہنوں گا اور
اس کپڑے میں 7 پیوند لگے رہیں گی, ٹکڑے. جو کپڑا پھٹ جاتا ہے نا بچوں, تو اسے دوسرا کپڑا پہنا کر اس کو سی کر زیب تن ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے جو جو قربانیاں پیش کی وہ ہمارے لیے آج بالکل خوشحالی کا سبب ہے. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمیشہ درود پاک صبح شام, فجر کی نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ ہم درود شریف بھیجا کریں. اس سے اللہ کے نبی بھی خوش ہوتے ہیں اور ہمارے بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں. اب اس نعت کے اندر کیا کہا گیا کہ وہ فقیروں کے کام آتے تھے, غریبوں کی مدد کرتے تھے, یتیموں کے کام آتے تھے. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے ماں باپ نہ رہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے ماں باپ کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اور وہ بچے ماں باپ کے بغیر رہ جاتے ہیں, انہیں یتیم کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کو اپنے گلے لگایا. یہاں تک کہ آتا ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر جتنے بار بھی ہمارے ہتھیلی میں لگے اللہ تعالیٰ پورے گناہ معاف کر دیتے, جتنے گناہ ہمارے سب معاف کر دیتے. تو آپ کو اگر کسی کے ماں باپ نہیں ہے تو اس سے اچھے انداز میں پیش آنا چاہیے. ان کو ایسا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں. تو تعلیم میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھرپور اور مکمل 100% عمل کریں. ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کچھ چند کلمات انگریزی کے جو شاید نعت ہے, نعت تو نہیں کہوں گا میں کہ وہ اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ نے ہمیں رزق دیا, اللہ کے تعلق سے ہے. تو سال 4 کی یہ طالبہ ہے فائزہ جویریہ اشمیزہ, یہ آئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Give thanks to Allah for the moon and the stars, praising all their full what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin, huwa khaliquna, huwa raziquna, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars, praising all their full what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin, huwa khaliquna, huwa raziquna, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafoor, Allah